دوستو یہ کہانی ایک ایسے خاص اور عجیب و غریب انسان کی ہے جس کو اتہاس لکھنے والوں نے دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک انسان بتایا۔ اتنا طاقتور انسان جو اکیلے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں سے اکیلے مقابلہ کرنے والا یہ انسان آخر ایک عورت سے کیسے ہار گیا تھا، اور ایک معمولی عورت نے اس کو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس انسان کے بارے میں نہ صرف یہودیوں کی دھارمک کتاب یعنی تلمود میں موجود ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کی کتاب یعنی بائبل میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسلم اتہاس لکھنے والوں نے بھی اس انسان کی سٹوری کو، اس انسان کی کہانی کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی تک اس انسان کی کہانی پر ہماری اس دنیا میں بہت ساری فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کا یہ سب سے طاقتور انسان کون تھا، اور اس کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس کی مدد سے یہ اکیلے ہزاروں لوگوں کے چھکے چھڑا دیتا تھا، بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو دوستو، اس کی پوری ہسٹری جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس کی طاقت کا وہ کون سا راز تھا کہ جس کو جاننے کے بعد ایک معمولی سی عورت نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس انسان کو اتہاس میں سیمسن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سیمسن کی یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی کہ جب مشہور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کچھ وقت تک تو اپنے علاقوں میں بڑے سکون کے ساتھ رہی، مگر پھر دھیرے ایک بار پھر سے بنی اسرائیل نے غلط کاموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں کے اندر ہی یہ بہت سارے بڑے گناہوں میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان لوگوں پر عمالقہ نام کی ایک قوم مسلط کر دی۔ عمالقہ نام کی یہ قوم بہت زیادہ طاقتور اور ظالم تھی۔ ان لوگوں نے نہ صرف بنی اسرائیل سے ان کے سارے شہروں کو چھین لیا، بلکہ ان کے مردوں کو قید کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا بھی شروع کر دیا۔ ایسے ہی برے حالات میں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اور اس بچے کا نام سیمسن رکھا گیا۔ کچھ اتہاس لکھنے والوں کے حساب سے سیمسن کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں نے خدا سے یہ منت مانگی تھی کہ اگر اس کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی تو وہ نہ صرف اس کو زندگی بھر شراب اور اس جیسے بڑے گناہوں سے دور رکھے گی، بلکہ پوری زندگی میں کبھی بھی اس کے بال بھی نہیں کاٹے گی۔ یہی وجہ تھی کہ سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی بھی اس کے گھر والوں نے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا۔ سیمسن جب دھیرے بڑا ہونا شروع ہوا تو وہ اپنی قوم کے دوسرے لڑکوں کے مقابلے بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک بار جب جنگل جا رہا تھا تو اس کا مقابلہ ایک خطرناک شیر سے ہوا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سیمسن نے بڑی آسانی کے ساتھ شیر کو ہرا دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس کے بعد سیمسن کم عمر میں ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر اس قوم کے شہروں کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا کہ جو قوم اس کی قوم کی سب سے بڑی دشمن مانی جاتی تھی۔ سیمسن نام کا یہ طاقتور انسان جب قوم عمالقہ کے ایک شہر میں پہنچا تو اس کی ملاقات تہمینہ نام کی ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ دھیرے یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ خاندانی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ان دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے جس دن سیمسن تہمینہ نام کی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اسی دن سیمسن شادی میں آئے ہوئے قوم عمالقہ کے کچھ لوگوں سے ایک شرط ہار گیا، جس کی وجہ سے اب یہ طے کیا گیا کہ جب تک سیمسن شرط میں ہاری ہوئی رقم یعنی کپڑوں کے 30 تھان واپس نہیں کر دیتا، تب تک اس کی بیوی یہیں پر یعنی قوم عمالقہ کے ہی پاس رہے گی۔ یہ سن کر سیمسن بہت پریشان ہوا اور پریشانی کی حالت میں اس شہر سے واپس لوٹا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 30 تاجروں یعنی 30 بزنس مین کا ایک قافلہ جا رہا ہے۔ سیمسن نے ان 30 لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال و دولت لوٹ لیا، اور اس کے بعد وہ اسی قوم عمالقہ کے شہر میں واپس آیا تاکہ اس رقم کو دے کر وہ اپنی بیوی کو واپس حاصل کر سکے۔ لیکن جب تک وہ شہر میں واپس آیا تب تک تہمینہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کرا چکا تھا۔ یہ سن کر سیمسن غصے سے لال ہو گیا، اور اس نے غصے کی حالت میں قوم عمالقہ کے سارے کھیتوں میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے اب قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کی بیوی اور اس کے سسر کو قتل کر دیا۔
ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل سے بھی یہ مانگ کی کہ وہ جلد سے جلد سیمسن کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ ہم لوگ پوری بنی اسرائیل قوم پر ظلم کریں گے۔ بنی اسرائیل نے ڈر کی وجہ سے سیمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، مگر سیمسن نے قوم عمالقہ کے قبضے میں آنے کی بجائے ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک گدھے کی نکیلی ہڈی کی مدد سے سیمسن نے لگ بھگ 1000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس حادثے نے وہاں موجود لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ جہاں ایک طرف اب سیمسن پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک ہیرو بن گیا تھا، تو وہیں دوسری طرف پوری قوم عمالقہ سیمسن کے نام سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یہودیوں نے سیمسن نام کے اس آدمی کو نہ صرف اپنا ہیرو مانا بلکہ اس کو اپنا قاضی بھی چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سیمسن کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھی، اور اس بات پر غور و فکر کر رہی تھی کہ آخر سیمسن جیسے طاقتور انسان سے کس طرح چھٹکارا مل سکتا ہے، کیونکہ قوم عمالقہ ابھی تک جس بنی اسرائیل قوم پر ظلم و ستم اور راج کیا کرتی تھی، اب وہی بنی اسرائیل صرف اور صرف سیمسن کے بلبوتے پر قوم عمالقہ پر راج کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قوم عمالقہ کے بڑے بڑے سرداروں نے گھبرا کر اندرونی طور پر سیمسن کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ جب قوم عمالقہ کے سرداروں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے تو آخرکار اب ان لوگوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا، اور اپنی قوم کی ایک خوبصورت لڑکی کی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ کسی بھی طرح سے سیمسن کی طاقت کا راز معلوم کرے، اور ایسا کرنے کی صورت میں اس کو 1000 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ دلائلہ نام کی یہ لڑکی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چالاک بھی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سیمسن سے ملاقات کرنا شروع کی اور اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا، اور بدقسمتی سے سیمسن بھی کچھ دنوں کے اندر ہی اس کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ یہ دونوں لوگ ہر دن گھنٹوں تک باغیچے میں ٹہلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتے، اور پھر ایک دن موقع پا کر دلائلہ نام کی اس خوبصورت لڑکی نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز معلوم کیا، لیکن سیمسن نے اس سوال کو ٹال دیا۔ لیکن ظاہر ہے دلائلہ بھی کیسے مان سکتی تھی، کیونکہ اس کا تو سیمسن کے پاس آنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دلائلہ نے دھیرے دھیرے ہر دن بہت زیادہ ضد کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار سیمسن اپنی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا۔ اور ایک دن اس نے دلائلہ کو بتایا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے کبھی بھی اس کے لمبے بالوں کو نہیں کاٹا گیا، اور اس کی خطرناک اور شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں چھپا ہوا ہے۔ بس یہ جانتے ہی دلائلہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب وہ بس صحیح موقع کی تلاش کرنے لگی، اور ایک دن اس کو یہ موقع مل بھی گیا۔ ایک بار جب رات کے وقت سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، تو دلائلہ نے موقع دیکھ کر کینچی کے ذریعے سے اس کے سارے لمبے بالوں کو کاٹ دیا۔ بالوں کے کٹتے ہی پلاننگ کے مطابق قوم عمالقہ کے لوگوں نے بھی اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار سیمسن نام کا یہ انسان ہمیشہ کی طرح قوم عمالقہ کے لوگوں سے مقابلہ نہ کر سکا۔ عمالقہ کے لوگوں نے اس کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ گرفتار کرنے کے بعد اس پر حد سے زیادہ ظلم کیا۔ اس کو جنزیر سے باندھ کر اس کی آنکھیں نکال لی گئی، اور اس کے بعد اس کو ایک کالی کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف دلائلہ کو اتنا شاندار کام کرنے کے بدلے میں قوم عمالقہ کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے سونا چاندی کے سکے دیے گئے۔ اس کے بعد دلائلہ نام کی اس عورت کا کیا ہوا، اس کے بارے میں اتہاس لکھنے والوں نے آگے کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ آج بھی دلائلہ نام کو ایک بے وفا اور دھوکے باز عورت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد قوم عمالقہ نے اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی سیمسن پر جیت حاصل کرنے کی خوشی میں اپنے سب سے بڑے دیوتا یعنی ڈیجون کا شکریہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے ان لوگوں نے اپنے شاہی محل میں ایک محفل سجانے کا فیصلہ کیا۔ اس محفل میں عام لوگوں کی بھی دعوت کی گئی۔ پورا کا پورا شاہی محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کہیں گانا بج رہا تھا تو کہیں شراب مل رہی تھی، تو کہیں شباب بھی زور پر تھا۔ اسی بیچ میں ہی بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن یعنی سیمسن کو محل میں پیش کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا۔ سیمسن کو جب محل میں لایا جا رہا تھا تو محل میں موجود سبھی لوگ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ کوئی اس پر تھوک رہا تھا تو کوئی اس پر کوڑا ڈال رہا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کوڑے بھی برسا رہے تھے، مگر جہاں ایک طرف پوری قوم عمالقہ اپنے جیت کے نشے میں پاگل ہو چکی تھی، تو وہیں دوسری طرف اندھا سیمسن خدا تعالیٰ سے اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا، اور بار بار یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اس کی پرانی طاقت کو لوٹا دیا جائے۔
اور خوش قسمتی سے اس کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک سے اس کی پرانی طاقت اس کو واپس لوٹا دی گئی۔ اتہاس لکھنے والوں کی مانے تو سیمسن نے طاقت واپس آتے ہی ان دونوں پلرز کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا کہ جن 2 پلرز کی مدد سے سیمسن کو باندھا گیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں دونوں پلرز ٹوٹ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا شاہی محل گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اس حادثے میں سیمسن کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 3000 لوگ مارے گئے تھے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل قوم پھر بھی قوم عمالقہ کے انڈر میں ہی رہی تھی۔ ایک لمبے وقت تک قوم عمالقہ ان کے اوپر راج کرتی رہی تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے مشہور پیغمبر یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو صحیح راستہ دکھایا بلکہ قوم عمالقہ کو ہرا کر ایک طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔